نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، انسانوں کی تاریخ جب بھی مرتب کی گئی، حکومتوں اور بادشاہتوں کی تاریخ بھی جب بھی مرتب کی گئی، تو ایک بات بہت واضح ہے کہ کسی بھی حکومت یا کسی بھی حکمران کی کامیابی کی بنیادی شرط صرف ایک رکھی تھی کہ وہاں عدل اور انصاف ہوا کرتا تھا۔ کوئی کہانی، خواہ وہ چین کی کہانی ہو، خواہ وہ مصر کی کہانی ہو، خواہ وہ بر صغیر پاک و ہند کی کہانی ہو، یا پھر رومن امپائرز کی کہانیاں بھی ہوں، چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کی کہانیاں جو کہ یونان کی شہری ریاستوں کی تھی، وہ بھی اٹھا لیں تو ان کے ہاں بھی کہانی کا آغاز یوں ہوتا تھا۔ ایک تھا بادشاہ، اور اس کے دور میں اس قدر انصاف تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ایک بادشاہ تھا جو اس قدر ظالم تھا کہ لوگ اس کی ریاست کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ دنیا کے اندر آج جو پیرامیٹرز ہیں کسی بھی ریاست کو کامیاب دکھانے کے اور ناکام دکھانے کے، وہ سارے کے سارے صرف ایک چیز کے اوپر گھومتے ہیں، اور وہ ہے انصاف، اور اس انصاف سے جنم لیتا ہے رول آف لا، یعنی قانون کی حکمرانی، ایک قانون جو سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ میرے سامنے اس وقت یہ فریجائل اسٹیٹ انڈیکس ہے، اینول رپورٹ ہے 2023 کی، اور یہ فنڈ فار پیس ایک بہت بڑی تنظیم ہے جو کہ دنیا کے اندر یہ فریجائل اسٹیٹ انڈیکس بتاتی ہے، اور پھر یہ دنیا کا ایک نقشہ بھی جاری کرتی ہے کہ کون سی ریاست ہے جو کتنی ناکام ہونے کے قریب ہے۔ یہ ان کا ایک نقشہ ہے جس میں پاکستان جہاں دکھایا جا رہا ہے، اور پاکستان ہائی وارننگ سٹیٹ کے اندر آتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جو رنگ ہے وہ خاصا رسک والا رنگ ہے جو کہ اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ پاکستان کو انہوں نے 31ویں نمبر پہ رکھا ہے، یعنی جو 120 کے قریب جو سٹیٹس ہیں اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ پہلے 30 یا 31 ملکوں میں سے ہے جو کہ فریجائل ہے، کسی بھی وقت کلیپس کر سکتے ہیں۔ اور اس کلیپس کی ایک بنیادی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گزشتہ تقریباً 51 سال سے نظام عدل اور رول آف لا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی ایک مثالیں یہاں پر دینا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حیران کن حد تک پاکستان کے اندر اگر غربت اور افلاس ہے یا یہاں ترقی نہیں ہو سکی، تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ پاکستان کے اندر انصاف کی حکمرانی کا نہ ہونا ہے۔ اپنی نوکری کے بالکل آغاز میں مجھے سب سے پہلے جو اسائنمنٹ ملی تھی یا جس جگہ میری پوسٹنگ ہوئی تھی وہ تھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پشین۔ پشین وہ ضلع ہے جہاں شاید بلوچستان کے سب سے زیادہ سیب پیدا ہوتے ہیں، اور میں سے خانو زئی کے سیب تو بہت ہی شاندار، اگرچہ کہ گلستان کا علاقہ سیبوں کے لیے مشہور ہے، لیکن اوپر برشور تک جو ٹھنڈے ٹھنڈے علاقے میں آپ جائیں گے سیب آپ کو بہت اچھے ملیں گے۔ اور وہاں کا جو تور کلو ہے، تور پشتو میں کہتے ہیں کالے کو، کالا کلو ایک سیب ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر اس سے بہتر سیب تصور ہی نہیں ہوتا۔ خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گلگت بلتستان کو بھی ملا لیں تو پاکستان کے اندر تقریباً 10 لاکھ ٹن سیب ہر سال پیدا ہوتے ہیں۔ میں وہاں پر جب پوسٹڈ تھا تو ایک ٹیم آئی جو کہ انویسٹرز کی ٹیم تھی، اور وہ انویسٹر جو تھے وہ کینیڈا اور امریکہ کے رہنے والے تھے، اور اس وقت جو اسپیکر تھے سرور کاکڑ صاحب، انہوں نے ان کو ساتھ بٹھا کے نیگوسیشن شروع کی، اور میرے پاس بھی وہ نیگوسیشن ٹیم بار بار آتی رہی، اسیسمنٹ کے لیے بھی اور اس چیز کو ڈرافٹ کرنے کے لیے بھی کہ ان کے درمیان ایگریمنٹ کیا ہوگا۔ یہ انویسٹمنٹ یہ تھی کہ ایپل ویکسنگ کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے کہ ایپل ویکس کر کے اس کو اس کے اندر ڈال کے ٹن کے اندر وہ پھر دنیا میں لے جاتے ہیں، اور اگر آپ کا ایک سیب جو ہے 10 روپے قیمت کا ہے تو وہ باہر جا کے 100 روپے قیمت سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ پورے اس میرے ٹینور کے اندر تقریباً 1 سال کے قریب یہ نیگوسیشن چلتی رہیں، اور آخر میں جب ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ پاکستان کا عدالتی نظام اس قسم کا ہے کہ اگر ہم یہاں پر کسی بھی قسم کی ہمارے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی
تو ہم کسی بھی طور پر یہاں پر ہمارا سننے والا کوئی نہیں ہے. نیچے سے لے کے سول جج سے لے کے اوپر تک، یعنی جو کہ چیف جسٹس تک ہماری سنوائی نہیں ہوگی. تو انہوں نے صرف 3-4 دن کے اندر جب اس کا اندازہ لگایا جوڈیشل سسٹم کا، اپنا سب کچھ لپیٹا اور چلے گئے. اور آج تک پاکستان میں دوبارہ اس طرح کا کوئی پروجیکٹ نہیں آ سکا. جس زمانے میں چاقی میں ڈپٹی کمشنر تھا تو ریکوڈک کی جو اس وقت شہرت، شاید اب تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، لیکن ریکوڈک کے اندر اس وقت BHP ایک فرم تھی جو آسٹریلیا کی وہاں آئی تھی، اور اس نے وہاں پر آ کے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا. تقریباً سال ایک گزرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا سندک جیسا پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں؟ سندک بھی چاقی کے اندر ہی ہے، اور سندک میں بھی وہ کاپر اینڈ گولڈ کا پروجیکٹ ہے جس پہ اس وقت چائنیز کام کر رہے ہیں. اس وقت بھی چائنیز کام کرتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم ایسا کر رہے ہوتے تو ہم بہت عرصہ پہلے جہاں سے چلے جاتے، کیونکہ اتنی محنت ہمیں پھر درکار نہ ہوتی. یہ دنیا کا دوسرا یا تیسرا بڑا گولڈ ریزروائر ہوگا جس میں سونا، چاندی، تانبا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ساری دھاتیں ہمیں ملیں گی. اور پھر اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اور مجھے ایگریمنٹ بھی اچھی طرح یاد ہے کیونکہ ظاہر بات ہے میرے سامنے ہوا تھا. لیکن ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کے عدالتی نظام کو جھنجھوڑا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو بہت زبردست قسم کا دھوکہ ہوا ہے، اور یہ تو 75% وہ لے جائیں گے اور 25% جو ہیں یہ تو ہمیں ملے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ گولڈ کی جو کان ہوتے ہیں یہ اوپن، جیسے آپ اینٹوں کا بھٹیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ زمین سے جو کہتے ہیں نکالتے ہیں مٹی، اور مٹی کو صاف کر کے اوپن پٹ مائن ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو صاف کر کے پھر پہلے سمیلٹر میں لے کے جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے بارز بنتے ہیں، پھر ریفائنری میں جاتے ہیں، اور وہیں کرتے کرتے اس میں سے زیادہ 0.02% جو ہے وہ سونا برآمد ہوتا ہے. باقی لوہا بھی ہے اور پیتل بھی ہے اور تانبا بھی ہے اور سب کچھ بھی ہے. یہ اس طرح کی ویلیو کی صورتحال ہے. اور اگر وہ ہمیں وہ نہ انویسٹمنٹ ہو تو ہمارے لیے وہ شاید مٹی کے ڈھیلے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے ہم اپنے باتھ روم میں لے جائیں اور وہ ہم سے وہ ابدس کی والی صورتحال کرے، یا پھر اس کو ہم ایک دوسرے کو مارتے مارتے ختم ہو جائیں. لیکن اس وقت جب عدالتی نظام بیچ میں آیا تو آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے کم از کم 12 سال 15 سال اس کو واپس لے جانے میں لگ گئے. اور اس عدالتی نظام کو اس وقت بڑی تعریفیں کی جاتی تھیں، کیونکہ اس وقت کی جو حکومت تھی اور حکمران تھے، ہمارے دوست تھے اس وقت چیف منسٹر، وہ چاہتے تھے کہ یہ جو اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کیا جائے. اور انہوں نے جا کے گھنٹی کھٹکائی اور پھر اس کے ساتھ کھٹکھٹائی اور عدالت کی اور دروازہ کھٹکھٹایا. تو ہمارے دوست تھے وہ بھی، افتخار چوہدری صاحب، دونوں بلوچستان کے، دونوں کو بلوچستان کا درد ایسا اٹھا ان کے ہاں کہ اس کے بعد ہم نے پھر $10 ارب کے اس ہرجانے کو پھر اس کے بعد ہمیں معافی تلافی ملی. تو یہ دو چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں بھی دنیا کے اندر جہاں انصاف میسر نہ ہو، جہاں لوگوں کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ وہاں ان کو پر ظلم اگر ہوگا تو وہ ان کی زیادتی جو ہے اس کو عدالتوں کے اندر جائیں گے تو ان کا اس کا ازالہ ہو جائے گا. تو یا تو وہ اس علاقے سے ہجرت کر جاتے ہیں، یا اگر کوئی باہر سے آنے والا آدمی وہاں کو دکان کھولنا چاہے، سب کچھ کرنا چاہے، نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں پاکستان کے شہری اٹھ کے گئے ہیں اور انہوں نے اپنی ساری کی ساری جائیدادیں وہاں لگائی ہیں، انہوں نے وہاں جہاں پر فیکٹریاں لگائی ہیں، وہاں انہوں نے باوجود کہ وہ لوگ بھی ہماری طرح کے لوگ تھے، ہماری طرح ان کے یہاں سیاسی صورتحال بہت بری تھی، سب کچھ تھا، اور لیکن حالت یہ تھی کہ جب انہوں نے اس انویسٹمنٹ کو یا لوگوں کی آمد کو وہاں انوائٹ کیا اور کہا کہ یہاں ان کو ہونا چاہیے، تو انہوں نے اپنے عدالتی نظام کو ٹھیک کیا. جب تک بنگلہ دیش کا عدالتی نظام ٹھیک رہا ہے اور وہ اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کرنے کے لیے، انہیں پھانسیاں دینے کے لیے نہ، بنگلہ دیش 1971 سے لے کے یوں پرواز کیا ہے کہ ہم لوگ جو تھے مثالیں دیا کرتے تھے کہ کیا صورتحال. لیکن جس دن وہ جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا گیا، اور اس کے بعد حسینہ واجد نے 1971 کے کیس نکالے، اور پھر جماعت اسلامی کے وہ لوگ جو کہ البدر الشمس میں پاکستان کی فوج کا ساتھ دے رہے تھے، ان کو صرف اس لیے پھانسیاں دی گئیں کہ وہ لوگ مقبول تھے، اور ان میں سے مطیع الرحمان نظامی جیسے لوگ جو تھے وہ تو سینئر منسٹر تھے. اور اس کے بعد بنگلہ دیش کا جو سوال آیا ہے
آپ سوچ نہیں سکتے کہ ابھی بھی وہ سنبھلا نہیں ہے وہاں سے انویسٹمنٹ جو ہے کیسے لوگوں نے وہاں سے نکالی. کینیا جیسا ملک، یعنی وہ ملک کہ جس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی خراب ہے، ویلنگ بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز، اس کے باوجود بھی کینیا کے اندر عدالتی نظام جو ہے وہ انہوں نے اس حد تک مضبوط رکھا ہے کہ پاکستان میں ارشد شریف کا کیس پاکستان کی عدالتوں کے اندر لٹکتا رہتا ہے، جبکہ کینیا کی عدالت چند مہینے کے اندر یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ شواہد کے مطابق اس کو کسی طور پر بھی مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کو جان بوجھ کے شناخت کر کے تشدد کر کے مارا گیا. یہ وہ ملک ہے کہ جس ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں اغوا بہت ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہاں پر عدالتی نظام جو ہے وہ مضبوط ہے، اس لیے وہاں پر انہوں نے اس کو بہتر رکھا ہوا. ساؤتھ کوریا کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ساؤتھ کوریا کے اندر کم از کم 25 سالوں کے اندر 19 وزیر اعظم آئے، اور وہ 19 وزیر اعظم کا مطلب ہے کہ 1 سال یا 2 مہینے کا ٹرن اوور بنتا ہے. 8 دفعہ انہوں نے آئین کے اندر تبدیلیاں کی اور آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. 4 ان کے صوبے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں. 1955 میں پاکستان کا محبوب الحق صاحب کا بنایا ہوا پلان وہ لے کے گئے ہیں. 2 چیزیں انہوں نے اپنے سامنے رکھی. انہوں نے کہا 2 چیزوں کو ہم کچھ بھی ہو جائے، ہم لڑتے رہیں، سیاستدان تباہ ہوتے رہیں، ہمارے ہاں قتل و غارت ہوتی رہے. حالت یہ تھی کہ ان کے ہاں جو پارک ایک صدر تھا، جرنیل صدر بن گیا، تو اس کے نیچے والے جرنیلوں نے قتل کر دیا تھا، اور ان کے آپس میں دشمنی کا لیول جو ہو گیا ہوا تھا. لیکن 2 چیزوں کو ہم کبھی بھی کسی طور پر بھی خراب نہیں ہونے دیں گے. ایک، آرٹیکل 91 سے لے کے آرٹیکل 98 تک جو جوڈیشری ہے، اس کے اندر ہم 26 ترمیم ٹائپ چیز نہیں لے کے آئیں گے. اور دوسرا یہ تھا کہ ہم کسی بھی طور پر سول سروس جو ہے اس کو اپنا غلام بنانے کی کوشش نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ 1958 کے اندر، 60 کے اندر وہ لے کے گئے ہیں. 1960 کے اندر ہمارا پہلا 5 ایئر پلان جو 1955 میں بنا تھا، ان سے لے کے آج دنیا کی 35% بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن جو ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں، اور باقی جو ہیں وہ دنیا جو ہے وہ دیکھ رہے. آپ بھی آج دیکھتے ہوں گے کیسے آپ کوریا کی بنائی ہوئی گاڑیوں کے اندر سفر کرتے ہیں، اور آپ اس وقت حالت یہ ہے کہ وہ جاپنیز گاڑیاں بھی آپ اس وقت بھول چکے ہوئے ہیں کہ شاید وہ کبھی یہاں پر ہوا کرتی تھیں. یہ وہ صورتحال ہے کہ جس صورتحال کے اندر آج ہم آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ہم اکثر اوقات آج کے دن کی گفتگو کرتے ہیں. میرے 4 دوست بڑے کمال کے لئے آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا، کل سپریم کورٹ میں کیا ہوگا، پرسوں سپریم کورٹ میں کیا بن سکتا ہے، وہ آپس میں ججز کی صورتحال کیا بن گئی ہے، حکومت نے ججوں پہ قبضہ کر لیا. یہ بہت ساری باتیں جو کی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو اس پرنسپلز کے طور پہ آپ کے سامنے بتاتا چاہتا ہوں کہ ریاستیں جب تباہ و برباد ہوتی ہیں، ملک جب ویران ہو جاتے ہیں، انسان جب کسی بھی طور پہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں عدل نہیں ہو رہا ہوتا. قصے کہانیاں سینچریز کی کہ لوگ ہجرت کرتے چلے جا رہے ہیں، پتہ چلا کہ بادشاہ ظالم ہے، بادشاہ کے ہاں انصاف نہیں ہوتا. یہ میرے سامنے وہ ایک تفصیلی اسٹیٹ کلیپس کی وہ مختلف تھیوریز ہیں، ان میں عدل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. مثلا پہلی تھیوری جو ہے وہ ہے کہ آپ ایک ماس سائیکالوجی اس کو کہتے ہیں کہ عوام جو ہے، ایک جنرل عوام جو ہے وہ ان سے ناراض ہو جائے اور کسی نہ کسی طور پر وہ حکمران کو پسند نہ کرے، تو ریاست ناکام ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انکریزنگ کوشچن اینڈ ڈکٹیٹرشپ، اور انہوں نے مثالیں دی ہیں اس کی، ساؤتھ افریقہ اپارتھیڈ کا اور صومالیہ کو 1970 کی مثالیں دی ہیں کہ جب بہت زیادہ ظلم جب 27 سال جو ہے نیلسن منڈیلا صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، فرح حدید جو ہے وہاں پر موجود ہے، ریاست کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میزیانک لیڈرشپ سٹائل، مطلب رتھلیس کرزمیٹک. بھٹو صاحب ہمارے ہاں شاندار قسم کی پرسنالٹی، لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ اس قدر ظلم ہے کہ صرف اپنے 4 سال کے ٹینیور میں 37 اپوزیشن لیڈرز کو قتل کروا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگ بھی ان کی دستبرد سے نہیں بچتے. نگلیکٹ، کرپشن اینڈ انکمپیٹنس، یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم جاہلوں کو، رشتہ داروں کو برصغیر پاک و ہند کے اندر
1773 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको वाइंड अप करने के लिए कह दिया गया और कहा गया कि मैं कोई किसी किस्म का भी यहाँ पर नफ़ा नहीं हो रहा, तो इसको वापस कर दो। क्योंकि दो चीज़ें उनके अंदर फैल गई थी, एक तो नेपोटिज्म था, अपने रिश्तेदारों को भर्ती करते थे, और दूसरा ये था कि करप्शन उसके अंदर आ गई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया है तो उसने कहा था कि मैं इनको एक बेहतर तनख्वाह और बेहतर उनकी सिविल सर्विस बेहतर करता हूँ, और अगर मैं नाकाम हो गया तो मेरी जायदाद बेच कर जो है यहाँ पर इन लोगों को जो है उनसे नुकसान पूरा कर लिया जाए। यही वजह है कि उस वक़्त जो अंग्रेज़ ने रूल ऑफ लॉ बनाया है 1777 के अंदर, 1773 के अंदर, यानी आप सोचें कि 1757 के अंदर वो आया है और 73, यानी 20-25 साल में अंग्रेज़ बरसगीर में नाकाम हो गया था। और अगर वो रूल ऑफ लॉ और अदालती निज़ाम कायम न करता तो शायद अगले 50 साल जो उसने हुक्मरानी की, और आज भी उसका कानून चल रहा है, तो कभी ना कर सकता। उसके साथ एब्सेंस ऑफ लेजिटिमेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी तौर पर आप जो है लेजिटिमेसी कि नहीं, आपका अदल की बुनियाद के ऊपर आप हुक्मरान नहीं बनते, आप वैसे ही बन जाते हैं कि जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस के अंदर धांधली करके बन जाते हैं। और वो फिर कहता है कि होता क्या है, इससे फिर आपके यहाँ एथनिक रीजनल क्राइसिस पैदा होते हैं। बलोच पठान से लड़ता है, पठान बलोच से लड़ता है, सिंधी पंजाबी से लड़ता है, पंजाबी सिंधी से लड़ता है। ये बुनियादी मसला है कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का बिल्कुल वही हाल है जो रियासत के क्लैप्स के अंदर आता है। यही वजह है कि ये जो पोलैंड की मिसाल पाकिस्तान के हवाले से, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि पोलैंड के अंदर जिस वक्त ये क्राइसिस आया है, तो पोलैंड की 2019 के अंदर तो पोलैंड की सारी रियासत जो थी मुकम्मल तौर पर उस हाथ पांव छोड़ दिए। और इफेक्ट आप खुद सोचें कि इस वक्त इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर आपको जितने भी लोग वर्कर्स मिलेंगे यूरोप से आए, वो पोलैंड के होते हैं। लेकिन एक ज़माने में सॉलिडारिटी जिसकी उनकी मूवमेंट थी, जो उन्होंने जिस वक्त डेमोक्रेसी वहाँ लेके आए थे, 1980s की बात है, तो वहाँ पर पोलैंड के अंदर जो थे लोग बाकायदा उसको एक बेहतरीन प्लेस समझते थे, और वो समझते थे कि यहाँ तो इंतहाई शानदार किस्म की इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है। पोलैंड में लोग फैक्ट्रियाँ लेके गए थे, आज सिर्फ इसलिए कि वहाँ रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है और मुल्क बर्बाद हो गया। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को तबाह करने की तारीख़ आज की नहीं है, बहुत अरसे की है। मेरे दोस्त एक अहमद सलीम साहब चले गए, अल्लाह ताला उनकी ख़ताएँ माफ़ करे। उन्होंने अदलिया का सियासी किरदार जो है उसके ऊपर बहुत, उस वक्त तक ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब उनकी ज़िंदगी तक थे। ये ग़ुलाम मोहम्मद और ग़ुलाम इसहाक़ की उन्होंने दोनों तस्वीरें जो हैं वो इसके अंदर रखी हैं। उन्होंने एक एक फ़ैसला जो कि इस मुल्क के अंदर हुआ है, जो जस्टिस मुनीर से लेके और उसके बाद आखिर तक जो आखिरी जो फ़ैसला उन्होंने उस वक़्त नसीम हसन शाह के फ़ैसले तक, एक एक फ़ैसले की दास्तानें यहाँ पर बयान की हैं। और फिर उसके बाद तो हमारे यहाँ उस फ़ैसलों के बाद, नसीम हसन शाह के नवाज़ शरीफ को बहाल करने वाले फ़ैसले के बाद, जिसको नहीं माना गया था, और फिर दोनों से इस्तीफ़ा ले लिया गया था, ग़ुलाम इसहाक़ से भी और नवाज़ शरीफ से भी। उसके बाद फिर इस पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जो सवाल आया है, मूवमेंट भी चली है तो वकीलों के सहारे चली, और उस वकीलों ने फिर उसके बाद जिस तरह उस पूरे के पूरे सिस्टम को हाईजैक करके ब्लैकमेल किया। ये है वो सारी बुनियादी ख़राबी जिससे रियासतें तबाह बर्बाद हो जाया करती हैं। वहाँ लोग कारोबार नहीं करते, वहाँ लोग अगर कोई मज़लूम है तो भाग जाता है कि मुझे लोग कत्ल कर देंगे और मेरी कभी इस कातिल को मैं कभी फांसी के तख्ते पर नहीं पहुँचा सकूँगा। वहाँ लोग ये तसव्वुर कर लेते हैं कि इस अदालत के अंदर जो शख्स बैठा है उसके अंदर अगर हुकूमत उसको कहेगी तो फिर किसी भी तौर पर वो, अगर मुझे जानता भी होगा कि मैं मज़लूम हूँ, वो मेरी मदद नहीं करेगा। और जिस मुल्क के अंदर मज़लूम बेबस हो जाए और उसको इंसाफ की तवक्को न रहे, वो मैं आपको सामने जो आपके सामने रखा है कि ये जो उनकी रिपोर्ट है कि हम पाकिस्तान उन लोगों में से हैं कि जो उस मुल्कों में से है जो हाई वार्निंग के ममालिक के अंदर हैं। अगर आप मैं गिन दूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कौन से मुल्क हैं। नेपाल है, कंबोडिया है, उसके बाद सिरेलोन है, मिस्र है, ज़ैम्बिया है, इसी तरह के हमारे अंगोला है। ये सारे ममालिक हमारे, हम कभी भी ज़िंदगी के अंदर एक ज़माना था कि हम दुनिया में बेहतरीन ममालिक के अंदर आया करते थे। आज हमारी हालत ये हो गई है। मैं वो तबसरे नहीं करना चाहता रोज़ के, आप रोज़ सुनते हैं
آج اس عدالت کے اندر منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا. پاکستان کے اندر 26 کیا 30 آئینی ترمیم لا کے عدالت کو اپنے قبضے میں بھی لے لیا جائے، لیکن اگر پاکستان کے 90% جج یا 100% جج یہ سوچ لیں کہ ہم نے بے انصافی نہیں کرنی، تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے ان کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ بے انصافی کریں. معاملہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مختلف قسم کی آئینی ترامیم کے ذریعے خریدا یا تباہ کیا جاتا ہے، یا ان کو زیر اثر رکھا جاتا ہے، یا ان پر ٹارچر اور ان کو مختلف قسم کی ترغیبات دی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، دنیا کے ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہیں. بے انصافی کرنے کے بے شمار چیزیں ہیں. آپ کو بہترین گاڑی ملتی ہے، آپ کو شاندار قسم کا گھر ملتا ہے، آپ کو پیسے ملتے ہیں، رشوت کے پیسے ملتے ہیں. بے انصافی میں لذت ہے. پھر بے انصافی کے ساتھ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ خوف کی وجہ سے بے انصافی کرتے ہیں کہ آپ کو کل کو آپ کے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، آپ پہ ظلم کریں گے، آپ کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے بتائیں گے. تو دنیا میں جہاں عدل دو چیزوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے، ایک خوف کی وجہ سے اور ایک لالچ کی وجہ سے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ قومیں کلیپس کیا کرتے ہیں. آخر میں وہ آیت سورہ الحدید کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ نے اس کائنات میں رسولوں کے آنے کا صرف ایک ہی مقصد بیان کیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے پیغمبروں کو، تمام پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ دو چیزیں بھیجیں، کتاب اور میزان. یعنی کتاب نازل کی اور ترازو نازل. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ یہ انسانوں کے درمیان انصاف کریں. مسلمانوں کے درمیان نہیں، عیسائیوں کے درمیان نہیں، یہودیوں کے درمیان نہیں، ہندوؤں کے درمیان نہیں، انسانوں کے درمیان، بیوروکریٹس کے درمیان نہیں، جاٹوں کے درمیان نہیں، اداروں کے ملازمین کے درمیان نہیں، سیاستدانوں کے درمیان نہیں، انسانوں کے درمیان عدل. جس دن پاکستان کا عدالتی نظام انسانوں کے درمیان عدل قائم کرنے کی طرف راستے پہ چل کھڑا ہوا، پاکستان کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.